بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کے سبق کا آغاز ہوگا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 94 سے 94 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ ایمان والو، اللہ لازماً تم کو آزمائے گا، بس کچھ تھوڑا سا، شکار کے اس معاملے سے کہ جو زد میں ہوگا، قریب ہوگا تمہارے ہاتھوں کے اور تمہارے نیزوں کے، تاکہ جان لے اللہ ان کو کہ جو اس سے ڈرنے والے ہیں غیب میں رہتے ہوئے۔ سورہ مائدہ کے ہم اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اب سورہ مبارکہ میں پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا کہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی پریزنٹیشن میں یہ ایک ہم کامنالٹی دیکھتے ہیں، اشتراک، کہ دونوں صورتوں میں، اور دونوں صورتیں چونکہ جوڑا صورتیں ہیں، اس لیے ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کے اصل مضمون کے مکمل ہو جانے کے بعد سورہ مبارکہ میں پیدا ہونے والے چند سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ چنانچہ سورہ نساء کے جو 176 آیات پر مشتمل ہے، وہ 128 نمبر آیت پر مکمل ہوتی ہے، اور بقیہ حصہ ان 5 سوالوں کے جوابات پر مشتمل ہے کہ جو سورہ مبارکہ کے مضامین سے متعلق پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ ہم نے دیکھا پچھلی نشست میں، یہ آیت نمبر 82 پر، اس کے 120 آیات ہیں، آیت نمبر 82 پر یہ سورہ مبارکہ مکمل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد 4 سوالات ہیں جن کے جوابات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ ظاہر ہے کچھ تمہید کے ساتھ، کچھ ان تفصیلات کے ساتھ کہ جو اس زمانے میں درکار تھیں، ضروری تھیں۔ ہم 2 سوالات کے بعد اب تیسرے سوال کے جواب کی طرف جا رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لیبلونکم اللہ لازماً تم کو آزمائے گا، بشیء کچھ تھوڑا سا، من الصید شکار کے معاملے میں۔ یہ سورہ مبارکہ کے بالکل آغاز میں معلوم ہو گیا کہ آپ جب عمرے یا حج کے لیے حالت احرام میں آتے ہیں تو آپ شکار نہیں کر سکتے۔ وہاں یہ فرمایا گیا تھا کہ جب تم احرام سے باہر نکل آؤ، فاصطادوا، پھر بے شک تم شکار کر سکتے ہو۔ اس میں ایک تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر فرض کیجئے کہ کسی نے غلطی سے احرام کی حالت میں شکار کر لیا تو کیا ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان حالت احرام میں سفر کر رہا ہے اور سمندر میں ہے تو کیا وہاں بھی شکار نہیں کر سکتا، مچھلی نہیں پکڑ سکتا اپنے کھانے کے لیے، خوراک کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، اللہ تمہیں لازماً آزمائے گا مگر کچھ۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی بیان فرمائی سورہ بقرہ میں،
کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور لازماً ہم تم کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، تھوڑا سا، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، یہ خوف، یہ بھوک اور یہ مال و جان کا نقصان، اس میں سے ہم تمہیں تھوڑا سا ہم آزمائیں گے۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لازماً آزمائے گا، لیکن اس کی آزمائش ایسی نہیں ہوگی کہ جو تمہاری کیپیسٹی، تمہاری سکت سے باہر ہوگی، اس کے اندر اندر ہی وہ آزمائے گا۔ یہ اللہ کی ہر آزمائش میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہی اور آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آزمائش اس حد سے آگے بڑھ گئی ہے کہ جو حد انسان کے برداشت کی حد ہوتی ہے، تو یہ جان لیں کہ یہ آپ کے ظاہری دیکھنے کا ایک نقص ہے، خامی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو جانتا ہے، ان کے حالات کو جانتا ہے، اس دکھ درد کو جانتا ہے جس میں اس نے کسی کو مبتلا کیا، اور اس حوصلے کو جانتا ہے جو حوصلہ وہ اپنے بندوں کو دیتا ہے مشکلات کو فیس کرنے کے لیے۔ اگر اس سب کے باوجود کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ اس کی آزمائش اس کی سکت سے باہر ہے، تو اسے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ خدایا تو مجھے بتا کہ یہ میرے کس جرم کی پاداش میں ہے، تاکہ میں اس پر معافی مانگوں۔ تو فرمایا کہ تھوڑا سا آزمائے گا۔ شکار کے معاملے میں وہ شکار زد میں آ جائے گا تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کے، اور یہ کیوں کرے گا؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ جان لے اللہ کہ کون ہیں کہ جو غیب میں رہتے ہوئے اس سے ڈرتے ہیں۔ یعنی یہ تو بہت آسان ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن کو بیان کروں، اچھی اچھی نیکی کی باتیں کروں۔ یہ بہت آسان ہے کہ پبلک میں انسان دوسروں کو متاثر کرے اور بہت نیک نظر آئے، لیکن اصل تو انسان کا اللہ کو ماننے کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب انسان بالکل تنہا ہوتا ہے، یا اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہ جو چاہے کرے۔ ایسے موقع پر جو لوگ اپنے نفس پر قابو پاتے ہیں اور برائی کرنے سے رکتے ہیں، حقیقت میں تو وہ ہیں کہ جو اللہ پر غیب میں رہتے ہوئے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات یہاں بیان فرمائی ہے کہ یہ جو اللہ تمہیں آزمائے گا شکار کے معاملے میں، جب کہ تم احرام کی حالت میں ہوگے، تو یہ اس لیے ہے تاکہ وہ جان لے، اللہ جان لے کہ کون ہیں اس کے وہ بندے کہ جو غیب میں رہتے ہوئے بن دیکھے اس سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کی شریعت کے اکثر احکام تو وہ ہیں کہ جن میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ہماری بہتری مصلحت ہے، اور ساتھ آزمائش بھی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک امتحان بھی ہے۔ ہم روزے رکھتے ہیں تقوی کی اپنے اندر خوبی پیدا کرنے کے لیے، لیکن آزمائش بھی ہے۔ لیکن بعض امتحانات صرف امتحان کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ دیکھے کہ کون اس کے دین کو مانتا ہے اور کون اس کے حاضر و ناظر ہونے، اس کے ہر چیز سے واقف ہونے کو مانتا ہے۔ تو یہ احرام کی حالت کی یہ پابندی یا دوسری پابندیاں، یہ در حقیقت اسی طرح کی، اسی نوعیت کی آزمائشیں ہیں
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آزمائش میں ہم تم کو اس لیے مبتلا کریں گے تاکہ ہم یہ جانیں کہ کون لوگ ہیں کہ جو اس سے اللہ سے ڈرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے بن دیکھے. فمن اعتدی بعد ذلک، پھر جو کوئی زیادتی کرے گا اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا. یہ بات جان لیں کہ ایک تو یہ کہ انسان غیب میں ہے، یعنی اسے اللہ نظر نہیں آ رہا. دوسرا یہ کہ عربوں کے لیے خاص طور پر شکار ویسے بھی بڑی مرغوب چیز تھی. اور تیسرا یہ بھی ہے کہ جس چیز سے روکا جائے، کچھ معلوم ہوتا ہے کہ طبیعت میں اس کی طرف میلان بھی زیادہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ آزمائش کوئی آسان آزمائش نہیں تھی. اس آزمائش میں تو وہی پورے اتر سکتے تھے کہ جو اللہ کو مانتے تھے غیب میں رہتے ہوئے. فرمایا کہ جو اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. یہ جو بات کی جاتی ہے قرآن مجید میں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا اور پھر اس کے بعد پچھتائے گا نہیں، توبہ استغفار نہیں کرے گا بلکہ اڑ جائے گا، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، تم شکار کو مت مارو، قتل کرو جب کہ تم احرام کی حالت میں ہو. ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو کوئی تم میں سے قتل کرے گا اس کو جان بوجھ کر، یعنی بے جانے مجھے ایکسیڈنٹلی اگر کوئی قتل کرتا ہے تو وہ تو اور بات ہے نا، کہ کہیں گاڑی گھوڑا کوئی اور سواری ہے اس کے نیچے کوئی چیز آ جائے. لیکن جو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو فجزاء، اس کا بدلہ ہوگا مثل ما قتل من النعم، اس کے برابر کے جو اگر قتل کرے وہ کسی چوپائے کو. یعنی ظاہر ہے کہ اس طرح کے موقعوں پر جو جانور قتل ہوگا تو حلال ہی، لیکن وہ چوپایوں پہ میں سے نہیں ہوگا، وہ کچھ جنگلی جانور ہوں گے، یعنی جو چوپائے نہیں ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہرن ہے، نیل گائے ہے، وغیرہ وغیرہ، جو اگرچہ کہ حلال ہیں مگر وہ ان جانوروں میں سے نہیں ہے کہ جو عام طور پر پالے جاتے ہیں. تو فرمایا کہ جو تم میں سے قتل کرے گا اس کو، یعنی جانور کو جان بوجھ کر، تو اس کا بدلہ برابر ہوگا اس کے کہ جو اس نے قتل کیا اس میں سے، چوپایوں میں سے. یعنی اب کہیں اور ہرن، کہیں اور نیل گائے تو آپ نہیں لے سکتے، تو آپ کو اب اس کے بدلے میں جو جانور ذبح کرنا ہے کفارے کے طور پر، وہ پھر چوپایوں میں سے جو جانور اس کے برابر، اس کے ایکویولنٹ ہوگا، وہ ذبح کیا جائے گا. یحکم بہ، فیصلہ کریں گے اس کے بارے میں، ذوی عدل، دو انصاف کرنے والے، منکم، تم میں سے، ہدین بالغ الکعبہ، وہ ہدی کے طور پر، نیاز کے طور پر پہنچائے جائیں گے، پہنچانا ہوگا ان کا کعبے تک. او کفارتن، یا پھر کفارہ ادا کیا جائے گا، طعام مساکین، مساکین کے، مسکینوں کے کھانے کی شکل میں. او عدل ذالک صیامن، یا پھر اسی کے برابر روزے، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے کیے کا نتیجہ وبال چکھے.
یہ ایک قانون بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ اس طرح کے معاملے میں ملوث ہو گئے اور انہوں نے کوئی جانور ہلاک کر دیا، شکار کر دیا جان بوجھ کر، تو پھر اس کے بعد ان کو کفارہ ادا کرنا ہوگا اسی جیسے کسی جانور کی شکل میں، یا پھر مسکینوں کو اتنا کھانا کھلا کر کہ جو اس جانور کے برابر کا کھانا ہوگا، یا پھر اسی کے برابر کے روزے، یعنی جتنا بڑا جانور اتنے پھر روزے۔ اور یہ فیصلہ کون کرے گا؟ ظاہر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، اس میں کوئی تفصیل بیان نہیں کی، تو فرمایا کہ یہ فیصلہ کریں گے دو انصاف کرنے والے تم میں سے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ وہ بتائیں گے کہ کون سا جانور ہے جس کو ذبح کیا جائے، اور اگر وہ میسر نہیں ہے تو پھر کتنے مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے تو کتنے روزے رکھے جائیں۔ عفا اللہ عما سلف، معاف کر دیا اللہ نے اس پر کہ جو اس سے پہلے ہو گزرا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ آج آپ کو بات معلوم ہوئی ہے تو آج کے بعد آپ محتاط ہو جائیں، اور اگر آپ سے زیادتی ہوئی ہے تو پھر یہ قانون ہے۔ اس سے پہلے کہ جب آپ کو معلوم ہی نہیں تھا، اس وقت اگر آپ سے کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو اللہ نے معاف کر دیا۔ کسی کو کچھ کرنا ہے بے شک کر لے، لیکن بہرحال اللہ نے اپنے دین میں اس پہ کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے۔ میرے اپنے ناقص علم رائے کی روشنی میں یہی حکم نمازوں کا ہے، روزوں کا ہے، زکوٰۃ کا ہے۔ جس دن آپ کو احساس ہوا کہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے پوری، جس دن آپ کو احساس ہوا کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے 5 کی 5 اپنے اپنے اوقات میں، جس دن آپ کو احساس ہوا کہ آپ نے رمضان کے پورے روزے رکھنے ہیں، اس دن سے آپ رکھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلوں کا حساب نہیں لینا۔ پچھلے جو چھٹے ہیں وہ غفلت کی زندگی تھی۔ بھائی کتنی دنیا ہے جو غیر مسلم ہے، تو ہم بھی پیدا ہوئے ہیں مسلمان، تو مسلمان تو اب تبھی ہوں گے نا کہ جب ہم اسلام کو شعوری طور پر مانیں گے، اختیار کریں گے۔ اور شعوری طور پر تو مسلمان تبھی ہوتا ہے جب وہ سوچ سمجھ کر پورے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور سوچ سمجھ کر پورے اہتمام کے ساتھ وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اور اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو وہ حج کرتا ہے۔ آپ پیچھے کا حساب لینے لگیں تو یہ خدا کا دین نہیں ہے، اللہ کے دین کا یہ مزاج نہیں ہے کہ پچھلی چیزوں کو کریدا جائے۔ فرمایا کہ ومن عادا، اور جس نے اس کے بعد بھی کیا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔ انتقام لے گا، یہ اللہ کا حق ہے کہ آپ اس کے بتائے ہوئے حدود کی پابندی کریں، اس کی شریعت، اس کے قوانین کی پابندی کریں۔ جو اس میں حد کو توڑے گا تو اصل میں وہ خدا کی حد کو توڑ رہا ہے، اور خدا تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے اور ان کے لیے کہ جو مسافر ہیں، یعنی جو سفر کی حالت میں ہیں اور جو احرام کی حالت میں ہیں، اللہ نے ان کے لیے یہ چیز جائز رکھی ہے کہ وہ مچھلی اور سمندر کے شکار کو کر بھی سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔
فرمایا کہ وحرم علیکم صید البر، لیکن حرام کر دیا گیا تم پر خشکی کا جانور، خشکی کا شکار، ما تم حرما، جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی، وہ اللہ، الیہ، جس کی طرف، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے، تم جمع کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، ٹھہرایا ہے اللہ نے کعبے کو، یعنی محترم گھر کو، قیاما للناس، لوگوں کے لیے اکٹھا ہونے کی جگہ، یعنی ایک مرکز۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس نے کعبے کو، محترم مسجد کو جو اس کعبے کے گرد ہے، اس کو لوگوں کے اکٹھا ہونے کا، اجتماع کا مرکز بنایا ہے کہ دنیا کے ہر کونے سے، چاروں طرف سے لوگ آئیں اور اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو کہ جس کو اس نے اس کی یاد کے لیے اپنے بندے ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے کھڑا کیا، یا از سر نو کھڑا کیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ وہاں جائیں اور وہاں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ آپ اکٹھے ہوں۔ والشہر الحرام والہدی والقلائد، اور محترم مہینوں کو اور ہدی کے نیاز کے جانور کو اور پٹے پڑے ہوئے جانوروں کو اس نے شعائر بنایا۔ یہ بات اگرچہ کہ لکھی ہوئی تو نہیں ہے، لیکن یہ جملے کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں یہ حصہ ایڈ کریں کہ اللہ نے کعبے کو بنایا ہے ایسا مرکز کہ جس میں لوگ اکٹھے ہوں، اور اس نے محترم مسجد کو اور اس جانور کو کہ جو نیاز کے لیے کعبے تک لے جایا جاتا ہے، اور ان جانوروں کو جو انہی میں سے ہوتے ہیں، جن پر پٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، نشانات لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہار پہنائے ہوئے ہوتے ہیں، ان سب کو اللہ نے اپنے شاعر قرار دیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں یہ شعیرہ کی جمع ہے، ریلیجس سمبل، یعنی سمبالکلی اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے کہ بعض اس نے دینی نشانات طے کر دیے ہیں، علامتیں طے کر دی ہیں، جو اپنے ظاہر میں تو ایک پتھر ہیں، ایک کمرہ ہے، جانور ہے، طواف ہے، رمی جمرات ہے، عرفات کا میدان ہے، سر کا منڈانا ہے، وغیرہ وغیرہ، مگر یہ جو ظواہر ہیں، ظاہری چیزیں جو جن کو شاعر قرار دیا گیا ہے، ان میں سے ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی دینی حقیقت موجود ہے کہ جس کی یاد دہانی اور جس کی حقیقت کو شخصیت میں، دل میں راسخ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ ہم ان کا تجربہ کریں، ان کے تجربے سے گزریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بعض کو بیان کیا کہ اس نے محترم مہینے، یعنی وہ مہینے کے جن میں حاجی حج کرنے اور عمرہ کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اور اللہ نے ان کی سفر کی سہولت کے لیے اس میں ان کو امن فراہم کرنے کے لیے، سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ ان مہینوں میں کسی وجہ سے بھی، جائز ہو یا ناجائز، لڑائی ممکن نہیں ہے۔ وہ مہینے کیا ہیں؟ ذوالقعد، جو ذوالحج سے
پہلے ہے ذوالحج، جس کی 8 سے 12 13 تاریخ کو حج ہوتا ہے، جو ابھی ہوا ہے، ابھی بھی ہم ذوالحج ہی کے مہینے سے گزر رہے ہیں، اور پھر محرم، یہ 3 مہینے، اور اس کے بعد ایک مہینہ الگ سے رجب ہے، جو آپ کہیے عمرے کے لیے ہے، کہ لوگ آئیں دور دراز کے علاقوں سے بغیر اس خوف کے کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی۔ تو فرمایا کہ ان سب کو اللہ نے شاعر بنا لیا ہے، ان کا احترام ضروری ہے، لیکن احترام ہی نہیں بلکہ ان کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے، دینی حقیقت، روحانی حقیقت، جو یاد دہانی مطلوب ہے، وہ بھی ملحوظ رہنی چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں، محترم مہینے میں جانا، پھر ہدی کا جانور لے کے جانا، اور پھر ان کو سجانا، ان پہ جو پٹے پڑے ہوئے ہیں، یہ سب در حقیقت انسانی جان کی نظر ہے، جس کو کہ علامتی طور پر یوں طے کر لیا گیا ہے کہ ہم جب جانور کو لے کے جاتے ہیں اہتمام کے ساتھ، اور پھر اس کو قربان گاہ پر چڑھایا جاتا ہے، اس کو پیش کیا جاتا ہے نیاز کے طور پر، تو اصل میں ہم اپنی طرف سے اپنی جان کی نظر کے طور پر اس جانور یا ان جانوروں کو پیش کرتے ہیں۔ یعنی یہ کہ ہم اپنے اس جذبے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری جان بھی حاضر ہے، ہم تیرے بنائے ہوئے ہیں، اور ہم تیرے ہی لیے ہیں، تو ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے، تیری مہربانی ہے کہ تو نے ہم سے ہماری جان کا تقاضا نہیں کیا، تو ہم یہ جانور قربان کر کے اپنے اس جذبے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم حاضر ہیں، ہماری جان بھی حاضر ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ نے شاعر اللہ کی طرف سے مقرر کردہ دینی مذہبی علامتیں ان کو قرار دیا۔ ذالک لتعلموا، یہ اس لیے کہ تم جان لو، ان اللہ یعلم، کہ اللہ جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں، وان اللہ، اور اس بات کو بھی کہ اللہ بکل شیء، ہر چیز کا علیم، جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم حالت احرام میں تم شکار نہیں کر سکتے، اور یہ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کعبہ ہے اللہ کا گھر، یہ لوگوں کے اکٹھے ہونے کی جگہ ہے جس میں آ کر تم اللہ کو یاد کرو، یہ کہ محترم مہینے اور ہدی کے جانور اور وہ پٹے پڑے ہوئے جانور کہ جو حاجی اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، ان سب کو اللہ نے قابل احترام قرار دیا ہے، اور قابل احترام قرار دینے کے ساتھ ساتھ ان کو شاعر بنایا ہے، تاکہ ان کے پیچھے جو حقیقتیں ہیں ان کو تم جان کر سمجھ کے ان کے بارے میں جو بھی رسم طے ہوئی ہے اس کو ادا کرو۔ یہ کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا کہ ذالک لتعلموا، کہ تم جان لو، ان اللہ یعلم، کہ اللہ جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں، وان اللہ، اور یہ بات کہ اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ بیت اللہ میں اکٹھا ہونا یا کسی جانور کو قربان گاہ تک لے جانا یا محترم مہینوں کا احترام کرنا یا جو سجائے ہوئے جانور ہیں ان کی سجاوٹ کا بھی احترام کرنا، اس سے تم یہ کیسے جان سکتے ہو کہ اللہ وہ ہے کہ جو جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں؟ ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق؟
ان دونوں کا آپس میں یہ تعلق ہے کہ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جتنی مذہبی علامتیں ہیں جن کو کہ میں نے شاعر اللہ قرار دیا، شاعر اللہ بیان کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شاعر اللہ قرار دیا، ان کا احترام بھلا کوئی کیوں کرے گا؟ دل سے احترام کیوں کرے گا؟ ظاہر میں تو خیر ہم لوگوں کو اس کی بڑی مشق ہے کہ ہم لوگوں کے احساسات کو اہمیت دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم بعض ظاہری طریقے اختیار کرتے ہیں۔ یہ تو اہل مغرب نے بھی ایٹیکیٹ سکھا دیے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے مذہبی جو سینسٹیوٹیز ہیں، نزاکتیں ہیں، ان کا خیال رکھا جائے، جو اچھی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی کو دوسروں کے بارے میں حساس ہونا چاہیے، ڈیسنٹ ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کچھ اور فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم طریقہ اختیار کرتے ہو اللہ کے گھر کے بارے میں، محترم مہینوں کے بارے میں، قربانی کے جانوروں کے بارے میں، قربانی کے جانوروں کو جس طرح سجایا جاتا ہے اس سجاوٹ کے بارے میں، جو تمہارے ہاں ایک احترام کا رویہ ہے، اگر یہ دل سے ہے تو اصل میں یہی وہ چیز ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں حقیقت میں اس بات کو ماننا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ بات کہہ دینا تو بس الفاظ کا زبان سے نکالنا ہے اور ایک خاص طرح کی چہرے کی کیفیت بنا لینا ہے کہ ہاں جی اللہ جانتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کا جاننا اگر حقیقت میں ہے، دل سے ہے، تو پھر اصل میں یہ وہ چیز ہے کہ جو اگر انسان کہیں کوئی اللہ کی طرف سے اس کو نشانات ملے ہیں، علامتیں ملی ہیں، وہ ان کو اہمیت دے رہا ہے، تو یہ اہمیت وہ اللہ کے جاننے کی وجہ سے دے رہا ہے۔ اس سے جو انسان کے اندر کیفیت پیدا ہوگی، اس سے جو انسان اپنے اور اپنے رب کے درمیان ایک تعلق محسوس کرے گا، وہ تعلق ہے کہ جو اصل میں حقیقت میں اس بات کو جاننا ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور پھر مجھے کہیں کوئی پیسے کی لالچ ہو اور مجھے کہیں سے کوئی مال ناجائز طریقے سے ملتا ہوا نظر آ رہا ہو اور میں اس کو ہڑپ کر جاؤں، تو میں جتنا بھی تقریر میں بولوں کہ اللہ جانتا ہے وہ سب کچھ کہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے، میرے اس قول کا، میرے اس بیان کا کوئی وزن نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے اس بیان کی حیثیت تو تبھی ہوگی کہ جب میں اللہ کے جاننے کے اس تصور، اس انسان کے اندر اس کے احساس کے نتیجے میں انسان یہ اقدام کرے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ نہیں، میں اللہ کی بتائے ہوئے طریقے اور حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ سو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو تم کو یہ مختلف علامتیں دی ہیں جن کا احترام کرنا تم پر لازم کر دیا گیا ہے، یعنی اللہ کے گھر کا، محترم مہینوں کا، ہدی کے قربانی کے جانور کا، اس کو سجانے والی سجاوٹ کا، یہ سب اس لیے ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں، اور یہ بات کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ سو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں جاننے کی، اللہ کے جاننے پر ایمان لانے کی یہ کیفیت ہے کہ جو مطلوب ہے، کہ جس میں اللہ کے ہر چیز کے جاننے والا ہونے کی فہم کے اطمینان کے نتیجے میں انسان اقدام کرے،
انسان اپنے آپ کو روکے، انسان وہ کرے جو اللہ چاہتا ہے کہ اسے کرنا چاہیے۔ میں جھوٹ بولنا چاہتا ہوں، اور جھوٹ بولنے سے مجھے بہت سے فائدے نظر آ رہے ہیں، لوگ مجھ سے متاثر ہوں گے، میرے دل میں بھی ایک بھڑاس ہے، کسی کے ساتھ دشمنی ہے، نفرت ہے، جس کے اظہار کے لیے میں جھوٹ بولنا چاہتا ہوں۔ جھوٹ بولنے کے نتیجے میں مجھے شہرت ملے گی، لوگ میری بات پر خوش ہوں گے، میں کوئی جھوٹ بات کروں گا، لوگ ہنسیں گے، مجھے طاقت ملے گی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لیے کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ یہ ہے اصل میں اللہ کو حقیقت میں ماننا، اللہ کے ہر بات سے واقف ہونے کا حقیقت میں اطمینان اور اس ایمان کا اظہار۔ اس کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے تم کو حکم دیا ہے کہ تم ان چیزوں کا احترام کرو، یہ اس لیے ہے تاکہ تم جانو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں، اور اس بات کو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ بہت سخت بدلہ لینے والا ہے۔ وان اللہ غفور الرحیم، اور یہ کہ اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بیان میں، پریزنٹیشن میں آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ دونوں پہلو موجود ہیں۔ تمہیں اگر برائی کو اختیار کرنا ہے، خدا کی نافرمانی کو اختیار کرنا ہے، اور اس کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں، جان لو، ڈونٹ فرگیٹ کہ اللہ بہت سخت ہے بدلہ لینے میں، چھوڑے گا نہیں وہ اگر تم ضد میں آ گئے۔ لیکن اگر تمہارے اندر یہ جذبہ دائیا پیدا ہوا، رجحان کہ تم باز آ جاؤ اور اللہ سے معافی مانگو، تو جان لو کہ ان اللہ غفور الرحیم، مغفرت کرنے والا ہے، اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی، ضد، ہٹ دھرمی، تکبر چھوڑو، اور اللہ کی فرما برداری، عاجزی، انکساری، اس رویے کو اختیار کرو، اس لیے کہ یہی رویہ ہے کہ جو اللہ کو مطلوب ہے، اور اللہ کے ہاں کبھی بھی معافی مانگنے کے معاملے میں، یعنی معافی دینے کے معاملے میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی۔ فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کی ذمہ داری تو صرف پہنچا دینے کی ہے، یعنی وہ کسی کو زبردستی نہ نیکی کے راستے پہ لا سکتے ہیں، نہ ان کے دل میں ہدایت، ایمان پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ تو اللہ کے پیغام کو پیش کرنے کے لیے، پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ اب یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ جن تک یہ پیغام پہنچا، کہ وہ یہ دیکھیں کہ آیا وہ اس پیغام کے پہنچ جانے کے بعد اپنے رویے کو درست کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ فرمایا کہ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایات، خاص طور پر احرام کی حالت میں جو ریسٹرکشنز ہیں، ان کی پابندی میں اللہ کے ہاں جو اصل مصلحت ہے وہ یہی ہے کہ یہ دیکھا جائے آزما کر کہ کون لوگ ہیں کہ جو اس بات کو حقیقت میں مانتے ہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو یہ پھر ایک مرتبہ فرمایا کہ جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو۔ قل، کہہ دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث ناپاک اور طیب پاک یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک، اگرچہ کہ تمہیں متاثر ہی کیوں نہ کرے، امپریس ہی کیوں نہ کرے، کثرت الخبیث، خباثت کی کثرت۔ یہ ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی سورہ مائدہ میں۔ آیت کا ریفرنس یاد کرنا بڑا آسان ہے، یہ آیت نمبر 100 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کے ساتھ یہ ایک مشکل بڑی ہے کہ وہ
بعض اوقات وہ چیزیں جن کو وہ جانتا ہے کہ غلط ہیں، مگر ان غلط باتوں کا اتنا چرچا ہو جاتا ہے، وہ اتنی مقبول ہو جاتی ہیں کہ انسان ان کی مقبولیت سے، ان کے چرچے سے متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر میں کیوں اس عام روش سے الگ ہٹ کر کوئی کام کروں۔ اور جب اتنے سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور پورے اعتماد کے ساتھ کر رہے ہیں، انہیں کوئی جھجک، کوئی شرم، کوئی حیا بھی نہیں ہے، تو یہ ٹھیک ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو چیز ناپاک ہے، ناجائز ہے، غلط ہے، فطرت اخلاق میں ناقابل قبول ہے، اور جو چیز پاک ہے، صحیح ہے، حق ہے اور انسانی فطرت میں مطلوب ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی تو اصل میں وہ فرق ہے صحیح اور غلط میں، کہ جس فرق کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، اور اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ ایسا اس لیے ہے تاکہ اس دنیا کی زندگی کو امتحان کی زندگی، امتحان کا لمحہ مانا جائے، اور یہ بات جانی جائے کہ اس امتحان کا نتیجہ موت کے بعد کی زندگی میں نکلے گا۔ یہ دنیا کی زندگی اس لیے بنائی ہی نہیں گئی ہے کہ اس میں تمام انصاف، حق، صداقت غالب آ جائے، اور جو چیز ناپاک ہے، جو چیز غیر اخلاقی ہے، غلط ہے، ناحق ہے، وہ مغلوب ہو جائے۔ نہیں، یہاں تو رلا ملا پروگرام ہوگا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ کچھ اچھے لوگ ہیں کہ جو نمایاں ہوں گے اور ماحول میں ایک اچھائی کا غلبہ ہوگا، اور ایسا بھی ہوگا کہ برائی کا غلبہ ہوگا اور برے لوگوں کی بھرمار ہوگی، اور وہی مشہور ہوں گے، انہی کو لوگ پسند کرتے ہوں گے، انہی جھوٹوں کو لوگ سچا کہتے ہوں گے، انہی مکاروں، دغا بازوں کو لوگ کہتے ہوں گے یہی ہیں کہ جو ہماری قسمت جگانے کے لیے آئے ہیں۔ غلبہ ہو جائے گا اس چیز کا کہ لوگ سچ کو چھوٹا سمجھیں گے، بیکار سمجھیں گے، اور جھوٹ کو کہ جو پورے زور و شور سے بولا جائے گا اور ڈرامہ کیا جائے گا، اس کو وہ اچھا سمجھیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو ہوتا ہے دنیا میں، لیکن ناپاک اور پاک کبھی برابر ہوتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتے۔ اگرچہ کہ تمہیں ناپاکی، گندگی اور بد اخلاقی کی کثرت متاثر ہی کیوں نہ کرے۔ تو یہ ایک عمومی جو ایک مسئلہ ہے انسان کا، اس مسئلے کو سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو کسی صورت بھی تمہیں برائی کے آگے سرنڈر نہیں کرنا۔ جھوٹ، مکاری، دغا، یہ چیزیں گندی ہیں، یہ ناپاک ہیں، اور سچائی، حق، دیانتداری یہ پاکیزگی ہے، اور دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ کہ برائی اور ناپاکی کی کثرت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو اور تمہیں کتنا ہی وہ متاثر کیوں نہ کرے، فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اللہ کے حدود کو پہچانو، اللہ کے موجود ہونے کے احساس کے ساتھ زندگی گزارو۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، یعنی جو واقعی عقل والا ہے وہ اللہ سے ڈرے گا۔ وہ آیا ہے نا، ایک حدیث میں آیا غالباً کہ راس الحکمہ، حکمت کی چوٹی مخافت اللہ، اللہ کا ڈر ہے۔ سو اللہ سے ڈرو، اللہ کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارو۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ میں اب ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو سوال جواب ہیں وہ مجھے یہاں کچھ دقت ہوتی ہے پڑھنے میں،
نہ جانے کیوں اسکرین پہ وہ اس کو میں اٹھانے میں مشکل ہوتی ہے. تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر سوالات بھیج دیں. میرا واٹس ایپ نمبر آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم ہے. پاکستان میں آپ ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، وہ 00 ہوتا ہے یا پلس ہوتا ہے 0092، تو پاکستان کا کوڈ ہے. 33549444936. آپ میں سے کوئی برائے مہربانی اس کو لکھ بھی دے تاکہ جو لوگ نہیں جانتے وہ اس کو پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد مجھے یہاں پر واٹس ایپ پہ مجھے وہ سوال کر دیں تو میں یہاں سے پڑھ کر جواب دے دوں گا. 0092، یا اگر پاکستان سے کر رہے ہیں تو 033549444936. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے. میں اب ترجمہ کر رہا ہوں ایک مرتبہ پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 94 سے. اے وہ لوگو جو ایمان لائے، لیبلونکم، لازماً تم کو آزمائے گا اللہ، بشیء، تھوڑا سا، من الصید، شکار کے جانوروں میں سے، تنالہ، وہ پہنچیں گے، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں، ورماحکم، اور تمہارے نیزوں کی زد میں قریب آ جائیں گے. یہ وہ آزمائے گا تم کو، لیعلم اللہ، تاکہ اللہ جان لے، من یخافہ بالغیب، کہ کون غیب میں رہتے ہوئے اس سے ڈرنے والا ہے. فمن اعتدی، پھر جس کسی نے زیادتی کی، بعد ذالک، اس کے بعد بھی، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا. یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، لا تقتلوا الصید، مت تم شکار کو قتل کرو، شکار کرو، وانتم حرم، حالت احرام میں. ومن قتلہ منکم، اور جس کسی نے اس کو قتل کیا تم میں سے، متعمدن، جان بوجھ کر، فجزاء، تو اس کا بدلہ، مثل ما قتل، اس کے برابر ہوگا کہ جو قتل کیا اس نے، من النعام، برابر چوپایوں میں سے. یحکم بہ، فیصلہ کریں گے اس کے بارے میں، ذوی عدل منکم، تم میں سے دو گواہ، ہدین، بالغ الکعبہ، نیاز کے طور پر پیش کرتے ہوئے، کعبے تک پہنچاتے ہوئے، او کفارتن، یا پھر کفارے کے طور پر، طعام و مساکین، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، او عدل ذالک، یا اسی کے برابر، صیامن، روزے، یعنی اسی وزن کے مطابق. لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ چکھے اپنے کیے کا مزہ. عفا اللہ عما سلف، معاف کر دیا اللہ نے اس پر کہ جو گزر چکا. ومن عادا، اور جس کسی نے دوبارہ کیا، فینتقم اللہ منہم، تو اللہ انتقام لے گا اس سے. واللہ، اور اللہ، عزیز، ذو انتقام، زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. احل لکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، صید البحر، سمندر کے جانور کو، وطعامہ، اور اس کے کھانے کو، متاعا لکم، تمہاری ضرورت کے لیے، وللسیارہ، اور مسافروں کے لیے. وحرم علیکم، اور حرام کر دیا گیا تم پر، صید البر، خشکی کے جانور کو، ما دمتم حرما، جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی، اس اللہ سے، الیہ، جس کی طرف، تحشرون، تم اکٹھا کیے جاؤ گے. جعل اللہ الکعبہ، اللہ نے بنایا ہے کعبے کو، البیت الحرام، محترم گھر کو، غالباً محترم مسجد میں ترجمہ کرتا رہا، محترم گھر کو، قیاما للناس، لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ، والشہر الحرام، اور محترم مہینوں کو، والحدی، اور حدی کے جانور، نیاز کے جانور کو، والقلائد، اور پٹے پڑے ہوئے جانوروں کو، یہی ہوتے تھے جن کو کہ سجا بھی دیا جاتا تھا. ذالک، یہ، لتعلموا، اس لیے ہے تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم، کہ اللہ جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں.
وان اللہ، اور یہ کہ اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ، کہ اللہ شدید العقاب، بدلہ لینے میں سخت ہے، وان اللہ، اور یہ بات کہ اللہ غفور الرحیم، مغفرت کرنے والا ہے، اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کی تو کوئی ذمہ داری نہیں سوائے پہنچا دینے کے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل، کہہ دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب، ناپاک اور پاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک، اگرچہ کہ تمہیں متاثر ہی کیوں نہ کرے، پسند ہی کیوں نہ آئے، کثرت الخبیث، ناپاکی کی کثرت۔ فاتقوا اللہ، تو ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ میں نے گزارش کی تھی کہ اگر آپ میں سے کسی کو مجھ سے سوال پوچھنا ہے تو میرے واٹس ایپ پہ نمبر پہ پوچھ لیں، اور وہ میں نے آپ کو بتا بھی دیا تھا، گزارش کی تھی، لیکن شاید کسی نے لکھا نہیں۔ 0092 اگر باہر سے کر رہے ہیں، ملک کے باہر سے، اور آگے 33549444936۔ میں دیکھتا ہوں اگر کوئی سوال آیا ہے تو میں اس کو لے لیتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا سوال نہیں ہے، الحمدللہ، بڑی خوشی کی بات ہے۔ چلیے، آج کا بھی سبق تو اتنا ہی ہوا۔ آئندہ بھی میں یہی کیا کروں گا کہ سوالات میں یہاں لوں گا واٹس ایپ پر، تاکہ وہ مشکل نہ رہے کہ جو مشکل مجھے اب اسکرین پر فیس بک کے یہاں پیش آتی ہے۔ السلام علیکم۔ ہاں، یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ اشتیاق ملک صاحب نے میرا نمبر ٹھیک لکھ دیا ہے، اور آئندہ بھی ایسے ہی لکھ دیں تاکہ اگر کسی کو سوال پوچھنا ہو تو یہاں پوچھ لیں۔ 2 منٹ کیا مطلب ہے بھائی؟ اب میری ختم ہو گئی کلاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔